یہ تمہارا وہی مال ہے جسے تم جمع کر کر رکھتے تھے، آج اس مال کے جمع کر کے رکھنے کا مزہ چکھو۔ یہ وہی مال ہے جسے تم میرا میرا کہا کرتے تھے، یہ وہی مال ہے جسے تم ہمیشہ لپٹے رہا کرتے تھے، یہ وہی مال ہے جسے تم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے گریز کیا کرتے تھے، یہ وہی مال ہے جس کے لیے تم نے اپنے سگے بھائی سے تعلقات کو خراب کر دیا ہے، اپنے رشتہ داروں سے ملنا جھلنا چھوڑ دیا ہے، اپنے عزیز و اقارب سے تعلق رکھنا چھوڑ دیا ہے، یہ وہی مال ہے، آج اس کے جمع کر کے رکھنے کا مزہ چکھو۔ حاضرین کرام، قرآن مجید کے واقعی میں آتا ہے اور مفسرین کرام اس موقع پر ایک نکتہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ مولا یہ میری لاٹھی ہے جس سے میں ٹیک لگاتا ہوں، بتیاں جھاڑتا ہوں، اپنی بکریوں کو ہانکتا ہوں اور بھی بہت سارے کام کرتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اس لاٹھی کو زمین پر ڈالو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس لاٹھی کو زمین پر ڈالا تو وہ فوراً ایک اژدہا بن جاتا ہے، پھنکاریں مارتا ہوا اژدہا بن جاتا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے لپکنے لگتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈرنے لگتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں۔ تو اسی موقع پر صوفیہ کرام فرماتے ہیں جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ تم ڈرتے کیوں ہو، تم گھبراتے کیوں ہو؟ یہ تو تمہاری ہی لاٹھی ہے جس سے تم سارے اپنے کام کیا کرتے تھے، جس سے تم ٹیک لگایا کرتے تھے۔ اسی طرح حاضرین کرام وہ لوگ جو اپنے مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں ان کے مال کو قیامت کے دن حشر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سونے اور چاندی کو پگھلائے گا اور پگھلا کر اسے ایک سانپ کی شکل دے گا اور اس سانپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے گلے میں ڈال دے گا۔ تو وہ لوگ ڈرنے لگیں گے، گھبرانے لگیں گے، مارے خوف کے کانپنے لگیں گے۔ تو ان سے کہا جائے گا کہ تم ڈرتے کیوں ہو، تم گھبراتے کیوں ہو؟ یہی تو وہ مال تھا جس کے پیچھے تم ساری زندگی لگے رہے تھے، یہی تو وہ مال تھا جسے تم اپنے سینے سے لگا کر رکھا تھا، تم نے یہی وہ مال تھا جس کے پیچھے تم نے اپنی ساری زندگی کو برباد کر دیا۔ آج یہی مال کے جمع کر کے رکھنے کا مزہ چکھو۔ اور حاضرین کرام روایات میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حشر کے میدان میں ایک ایسا سانپ آئے گا کہ جس کے آنکھوں سے آگ نکل رہی ہوگی اور اس کے دانت لوہے کے ہوں گے، اور وہ ایک شخص کے قریب آئے گا اور اس سے کہے گا کہ تو اپنا سیدھا ہاتھ میرے سامنے کر تاکہ میں تیرے سیدھے ہاتھ کو کھا جاؤں۔ تو وہ شخص اپنے سیدھے ہاتھ کو اس کے سامنے کرے گا تو وہ اس کے سیدھے ہاتھ کو چبانا شروع کرے گا، اس کے سیدھے ہاتھ کو کھا لے گا۔ پھر وہ سانپ کہے گا کہ تو اپنے بائیں ہاتھ کو میرے سامنے کر، تو وہ شخص اپنا بائیں ہاتھ سامنے کرے گا تو وہ سانپ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی چبا کر کھا جائے گا۔ جب بائیں ہاتھ کو چبا کر کھائے گا تو سیدھا ہاتھ پھر سے صحیح و سالم ہوگا اور پھر سیدھے ہاتھ کی طرف لپکنے لگے گا۔ تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ اس شخص کو ایسا عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو کہا گیا کہ یہ اس کا مال ہے جو اپنی زندگی میں جمع کر کر رکھتا تھا۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے ایسی سخت سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے۔ اور روایات میں آتا ہے حاضرین کرام کہ جب وہ سانپ اس کے ہاتھ کو چبانے لگے گا تو وہ درد کی وجہ سے ایسی چیخ مارے گا کہ سارا میدان محشر اس کی آواز سے کانپ جائے گا۔ آپ ذرا غور فرمائیں کہ میدان محشر کوئی چھوٹا موٹا میدان نہیں ہوگا، کوئی چھوٹا موٹا گراؤنڈ نہیں ہوگا، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر صبح قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہونے والے ہیں وہ تمام کے تمام میدان محشر میں ہوں گے۔ اور جب وہ سانپ اس شخص کے ہاتھ کو کاٹے گا تو وہ ایسا درد کی وجہ سے چیخے گا کہ اس کی چیخ کی وجہ سے سارے میدان محشر کے لوگ ڈر جائیں گے۔ تو آپ غور فرمائیں کہ کتنا دردناک عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے تیار کر کر رکھا ہے جو اپنے مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ حاضرین کرام ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین اسلام ہے، ہم جس دین کی پیروی کرتے ہیں وہ دین ہمیں مال کو لٹا کر اللہ کے محبوب بننے کی تعلیم دیتا ہے، وہ دین ہمیں اللہ کے
کے راستے میں مال خرچ کرنے کی تعلیم دیتا ہے، وہ دین ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا مندی اور خوشنودی حاصل کرنے کا درس دیتا ہے۔ اور روایات میں حکایات میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور عرض گزار ہوتا ہے کہ حضرت میرا 700 روپیے کا قرضہ ہے، آپ اسے میری جانب سے ادا فرما دیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چٹھی لکھی، خزانچی کے نام ایک چٹھی لکھی اور اس میں لکھا کہ یہ چٹھی لانے والے کو 7,000 روپیے دے دیے جائیں۔ چنانچہ وہ شخص یہ دیکھ کر بڑا خوش ہوا اور اس سے رہا نہ گیا، اس نے خزانچی سے منشی سے کہہ دیا کہ میں نے حضرت سے 700 روپیے مانگے تھے لیکن آپ نے 7,000 عطا فرمائے ہیں۔ تو منشی نے کہا کہ اب تو مجھے حال معلوم کرنا چاہیے، اب یہ کیفیت کو معلوم کرنا چاہیے کہ اس میں کیا راز ہے کہ تم نے 700 مانگے ہیں اور وہ آپ کو 7,000 عطا فرما رہے ہیں۔ چنانچہ خزانچی نے چٹھی لکھی کہ حضرت یہ تو آپ سے 700 کا طلبگار ہے اور آپ اسے 7,000 عطا فرما رہے ہیں، اس میں کیا حقیقت ہے، اب کیا کیا جائے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب وہ چٹھی پہنچتی ہے تو پھر آپ نے اس میں لکھا کہ اب یہ چٹھی لانے والے کو 7,000 نہیں بلکہ 14,000 روپیے اسے عطا کر دیے جائیں۔ چنانچہ حاضرین کرام وہ پھر چٹھی لے کر خزانچی کے پاس آتا ہے اور خزانچی کو لا کر چٹھی دیتا ہے تو وہ خزانچی اور بھی حیرت میں پڑ جاتا ہے اور پھر لکھ کر بھیجتا ہے کہ اگر اسی طرح مال کو خرچ کیا جائے تو پھر خزانے کا کیا ہوگا؟ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اس چٹھی میں لکھ کر ارشاد فرمایا کہ اسلام ہمیں یہی تو تعلیم دیتا ہے کہ تم مال کو خرچ کر کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بن جاؤ، اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کر کر اللہ کی نعمتوں سے مالا مال ہو جاؤ۔ اسلام ہمیں مال کو لٹا کر اللہ کے محبوب بننے کا درس دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا مندی اور خوشنودی حاصل کرنے کا درس دیتا ہے۔ تو حاضرین کرام ہمیں چاہیے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب نصاب بنایا ہے، صاحب نصاب یعنی جن کے پاس 6 تولے سونا یا 42.5 تولے چاندی یا اس کے برابر روپیہ پیسہ موجود ہو تو انہیں چاہیے، اور جس پر 1 سال گزر چکا ہو تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے مال کا کل مال کا حساب کریں اور اس کا 40واں حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں دے دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں غریبوں کی مدد کرتے ہوئے اپنے مال کو خرچ کریں۔ اور حاضرین کرام جو لوگ قرض دار ہیں انہیں بھی چاہیے کہ اگر وہ اس مال کے مالک ہیں تو ان پر زکوٰۃ کی فرضیت نہیں، لیکن عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے گھر کی خواتین کے پاس سونا چاندی موجود ہوتا ہے اور مرد حضرات کا معاملہ یہ ہے کہ وہ قرض دار ہوتے ہیں، قرض میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اب پوچھا جاتا ہے کہ کیا اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے؟ تو حاضرین کرام زکوٰۃ کی فرضیت ان لوگوں پر ہے جو صاحب نصاب ہے، تو سونے اور چاندی کی جو ملکیت ہے، جو مالک ہے وہ عورت ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے، اگرچہ مرد آدمی قرض دار ہی کیوں نہ ہو، زکوٰۃ تو عورت کو ادا کرنے کا حکم ہے۔ اور اسی طرح حاضرین اکرام مسائل میں آتا ہے کہ اگر کسی کے پاس تھوڑا سا سونا ہو یا تھوڑی سی اور اسی طرح تھوڑی سی چاندی ہو اور تھوڑا سا روپیہ پیسہ ہو جس کو جمع کرنے سے چاندی یعنی 42.5 تولے چاندی کا نصاب بھی مکمل ہوتا ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے، اس کو بھی زکوٰۃ ادا کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اور پھر زکوٰۃ کن کن لوگوں کو دی جائے تو اس پر قرآن مجید نے وضاحت کے ساتھ ذکر فرما دیا کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا کا ذکر کرتے ہوئے قرآن مجید نے ہمارے سامنے آسانی عطا فرما دی کہ تمہارے زکوٰۃ اور صدقات کا مال فقراء میں تقسیم کیا جائے، مسکینوں میں تقسیم کیا جائے، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ کو وصول کرنے پر لگے ہوئے ہیں ان کو زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں اسلام کی محبت کو پیدا کرنا مقصود ہو تو انہیں بھی زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح قرض داروں کا قرض ادا کرنے کے لیے بھی زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔
اللہ کے راستے میں بھی زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے، اور اسی طرح مسافروں کو بھی زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کن کن لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، کن کن لوگوں کو زکوٰۃ کا مال نہیں دیا جا سکتا؟ تو حاضرین کرام، شریعت مطہرہ میں بیان کر دیا گیا کہ والد والدہ، ماں باپ، دادا دادی اور نانا نانی اور اسی طرح اوپر کے جتنے رشتہ دار ہیں ان تمام کو زکوٰۃ کا مال نہیں دیا جا سکتا، اور اسی طرح نیچے کے جو رشتہ دار ہیں، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی اور نواسا نواسی، ان کو بھی زکوٰۃ کا مال نہیں دیا جا سکتا، اور اسی طرح شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتی۔ اس کے علاوہ جتنے بھی حضرات ہیں، سادات اکرام کے علاوہ، سید حضرات کے علاوہ، ہر ایک شخص کو زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ زکوٰۃ کے مال کو ہر ایک کے لیے دیا جا سکتا ہے، غریبوں کے تعاون کرنے بھی زکوٰۃ کے مال کو دیا جا سکتا ہے۔ تو حاضرین کرام، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو صاحب نصاب بنایا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں، دل کھول کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مال کو خرچ کریں، کیونکہ روایات میں آتا ہے کہ جو لوگ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مالوں کو محفوظ فرما دیتا ہے۔ اور نہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مالوں کو محفوظ فرماتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مالوں میں خوب برکت عطا فرماتا ہے۔ یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے کہ لوگوں کے ذہن اور دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم زکوٰۃ ادا کریں گے تو پھر ہمارے مال میں کمی آ جائے گی، ہمارے مال میں اتنے پیسے کی کمی ہو جائے گی۔ تو حاضرین کرام، یہ شیطانی وسوسہ ہے، اور قرآن مجید کی آیات مقدسہ میں بیان کر دیا گیا کہ سود کا مال نہیں بڑھتا، اور جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے زکوٰۃ دینے کی وجہ سے ان کے مال میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے۔ تو جن کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب نصاب بنایا ہے تو ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دل کھول کر اپنی زکوٰۃ کو ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جب اس قابل بنایا ہے، انہیں اس دن نعمت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالا مال فرمایا ہے، تو انہیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کریں، اور یاد رکھیں کہ اللہ کے راستے میں مال وہی خرچ کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین کامل رکھتے ہیں۔ اور ایمان والوں کی نشانی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہی بیان فرما دی ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے، ایمان والے بندے وہ ہوتے ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو کچھ بھی دیا ہے اس میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ تو حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ جب انسان کو مال عطا فرماتا ہے تو اس میں انسان کا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں انسان کی کوئی محنت نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے اسے صاحب نصاب بنایا ہے، مالدار بنایا ہے، اور پھر اس مال کو خرچ کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دیے ہوئے مال کو خرچ کرنے پر اسے خوب اجر و ثواب بھی عطا فرما رہا ہے، اس کی دنیا کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کامیاب کر رہا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بے شمار نعمتوں سے سرفراز فرمائے گا، خوب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو مال عطا فرمایا ہے تو وہ بھی آزمائش میں ہے، اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال نہیں دیا تو وہ بھی آزمائش میں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم نے جس کو مال دیا ہے تو وہ کن راستوں میں اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، یا ہم کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے یا اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ اور جن کو اللہ نے مال نہیں دیا اس کا بھی معاملہ آزمائش کا ہے، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ ہم نے اسے مال نہیں دیا تو یہ اس پر کیا صبر و شکر کرتا ہے یا نہیں، صبر کے دامن کو تھام کر رہتا ہے یا نہیں، یا غلط راستوں پر چلا جاتا ہے یا صراط مستقیم پر چلتا رہتا ہے۔ تو حاضرین کرام، الغرض جس کو
مال ملا ہے وہ بھی آزمائش میں ہے، اور جس کو مال نہیں ملا وہ بھی آزمائش میں ہے، اور جن کو مال نہیں ملا انہیں غمگین ہونے کی ضرورت نہیں، انہیں غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں زیادہ لوگ غربا اور مساکین ہوں گے، غریب لوگ ہوں گے جن کو اللہ نے مال نہیں دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت جیسی نعمت سے مالا مال فرمائے گا، اور جو لوگ جن کو اللہ نے مال عطا فرمایا ہے اگر وہ بھی اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، جس طرح قرآن مجید کے آیات مبارکہ ہے کہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو مال عطا فرمایا تو وہ اللہ کے راستے میں دن کو خرچ کرتے ہیں، رات کو خرچ کرتے ہیں، چھپا کر خرچ کرتے ہیں، لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اجر عظیم ہے، اور پھر ایسی نعمت کا اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے کہ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ وہ حشر کے میدان میں انہیں کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تو حاضرین اکرام، ہمیں چاہیے کہ جتنی باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان کی گئی ہیں اس کا خلاصہ کلام یہی ہے کہ جتنا ہو سکے ہم اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی اور خوشنودی کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا، جو کچھ سنا گیا، اس پر اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان کی تمام تر رحمتوں سے، اس کی تمام تر نعمتوں سے اور اس کی تمام تر برکتوں سے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو مالا مال فرمائے، اور اس کے فیوزات برکات سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی جھولیوں کو بھر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ